اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کی زندگی میں جہاں پہ بہت سارے پرابلمز ہیں نا، وہیں پہ ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد کو پاکستانی نہیں بخشتے ہیں۔ اب وہ پاکستانی چاہے ان کے اپنے رشتہ داروں کی شکل میں ہوں یا یہاں پہ آنے والے امیگرنٹس ہوں، وہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں اپنا مفاد، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان بیچارے پاکستانیوں کی اولاد کو بھی استعمال کرنے سے نہیں رکتے ہیں، نہیں باز آتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ بھی بیرون ملک رہنے والے جتنے بھی پاکستانیز ہیں، اسپیشلی یہاں پہ یو کے میں رہنے والے، چونکہ یہ انسیڈنٹ یہاں پہ یو کے میں ہوا ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بہت کچھ بتاتے ہیں نا، تو وہیں پہ پاکستانیوں کے بارے میں مزید یہ بھی بتائیں کہ یہ اپنے مفادات کی خاطر کسی کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جن کے چہرے اس حد تک گھنونے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی بھی بہن بیٹی کو استعمال کر کے اپنا مقصد سیدھا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی یہ آج کی جو ویڈیو ہے ان تمام اوورسیز پیرنٹس کے لیے ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی وہیں پہ جوان ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ بھی دوسرے پاکستانی ان لوگوں کو زندگی کے آخری حصے میں بھی جا کے استعمال کرنے سے نہیں رکتے ہیں۔ یہ لڑکی ماریا یہاں پہ یو کے میں رہتی تھی اور 19 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی، ابھی نئی نئی جوان ہوئی تھی، لیکن کیا ہے کہ بھی یہاں پہ رہنے والے بچوں کو نا کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ مطلب بات یہاں پہ رہنے والے جو پاکستانی والدین ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ جوان ہوئے بچے جو ہیں نا وہ اپنی ٹھان لیتے ہیں تو پیرنٹس انہیں کسی بھی طریقے سے نا باز نہیں رکھ سکتے ہیں ان کی زندگی کے ڈیسیژنز لینے میں۔ اب جی یہ ماریا کی دوستی نا آن لائن فیس بک کے اوپر ایک پاکستانی لڑکے کے ساتھ ہوئی جو کہ یہاں پہ مائیگریشن کر کے آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فیس بک کی دوستیاں ہوتی ہیں نا یہ بڑی ہی ناپائیدار ہوتی ہیں، اور یہاں پہ رہتے ہوئے جتنے بھی پاکستانی پیرنٹس ہیں وہ یہ بات اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ہر وقت ان کے دل کو نا ایک دھچکا سا لگا رہتا ہے۔ اب جی ماریا کی دوستی ہو گئی فیس بک کے اوپر ایک پاکستانی لڑکے کے ساتھ، اور یہ دوستی کرتے کرتے اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ بات نا شادی تک جا پہنچی، لیکن اس لڑکی کو نا مطلب ماریا کو صرف یہ تھا کہ بھی یہ مطلب میرا فرینڈ ہے، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، باہر گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے تھے، کبھی مطلب ڈیٹنگ ہو رہی تھی، کبھی کھانے وغیرہ پہ باہر جا رہے ہیں، اور مطلب وہ لڑکا جو تھا نا وقار، جو کہ پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں آیا تھا، وہ اس نے اس حد تک اس لڑکی ماریا کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا کہ وہ جو کہتا تھا نا وہ اسی کی بات کو کنسیڈر کیا کرتی تھی، اور پیرنٹس سے اس نے یہ بات چھپا کے رکھی ہوئی تھی ماریا نے، کیونکہ آف کورس اس کو پتا تھا کہ بھی پاکستان کے جو پیرنٹس ہیں نا، مطلب یہ جو ان کو یہاں پہ براؤن پیرنٹس کہا جاتا ہے نا، تو یہ الاؤ نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو نا اس طرح آن لائن دوستیاں کرنا یا کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا آگے بات چیت کرنا نا، تو بچے کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں نا اپنے پیرنٹس سے چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر باہر نا ساری کاروائی ڈال دیتے ہیں۔ اب نا میں آپ کو وقار کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں۔ وقار یہاں پہ یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنے کے بعد یہاں کے جو بعد میں فیس وغیرہ دینے کے اخراجات ہوتے ہیں، یونیورسٹی کو فیس دینی پڑتی ہے، اور پھر لمیٹڈ ورکنگ آورز ملتے ہیں نا، اس کی وجہ سے کیا کہ بھی وقار نے نا یہاں پہ اپنا اسائلم اپلائی کر دیا ہوا تھا ماریا کے ساتھ دوستی ہونے سے کوئی سال پہلے، اور اس کا اسائلم جو تھا نا وہ ریفیوز ہو گیا۔ مطلب موسٹلی لوگ پاکستان سے آنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ بھی ہم لوگ جب کوئی بھی حل نہیں نکلے گا تو کیا ہے کہ بھی اسائلم کی اپلیکیشن دیں گے اور ہمارا اسائلم اپروو ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ موسٹلی اپلیکیشنز جو ہے نا وہ ریفیوز بھی ہوتی ہیں۔ اب جی وقار کی جو اسائلم کی اپلیکیشن تھی نا وہ ہوگی ریفیوز، اور اس کے بعد کیا کہ بھی اس نے نا اپیل جو تھی نا وہ ڈال دی، اور اس دوران جو تھا نا اس کی دوستی ہو گئی ماریا کے ساتھ، اور ماریا کو نا اس نے اپنے لیے ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا تھا، لیکن جو ہمارے یہ بچے یہاں پہ بورن ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ بھی دوسرے پاکستانیوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ماریا تھی سیدھی سادی یہاں کی بورن
پاکستانی لڑکی، لیکن کیا کہ بھی اس کو نا پاکستانیوں کی یہ جو چکر بازی والے رنگ ڈھنگ ہے نا یہ نہیں پتہ تھے۔ اب وقار کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ اس کو یہاں کی نیشنلٹی چاہیے تھی، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ یہاں پہ تو وہ گیا اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر، کے اس نے اسائلم اپلائی کیا جو کہ ریفیوز ہو چکا تھا، اور اب اگر اس کی اپیل بھی ریفیوز ہو جاتی تو اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اس کو ڈیپورٹ ہونا پڑنا تھا۔ اب اس دوران کیا کہ بھی اس نے نا فیس بک کے اوپر ماریا کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا، اور وہ چونکہ ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی، اس کو مطلب یہاں کے رہنے والے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ بھی جو یہ چکر بازیاں ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں۔ وہ بس یہی ہوتا ہے کہ بھی ان کی زندگی میں ہماری فرینڈشپ ہو گئی ہے، اب ہم مطلب جو ہے وہ ایک دوستی کے چکر میں پھنس گئے ہیں، اب ہمیں محبت ہو گئی ہے، ہم شادی کریں گے اور اپنی زندگی آگے گزاریں گے۔ لیکن بیہائنڈ دا سین لوگوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ بچے ان چیزوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ماریا نے نا یہ بات اپنے پیرنٹس سے چھپائی ہوئی تھی کہ بھی اس کی نا وقار نامی کسی شخص کے ساتھ آن لائن دوستی چل رہی ہے، اور یہ دوستی مطلب ملاقات تو آن لائن ہوئی تھی، لیکن اب یہ مطلب باہر اس کے ساتھ میل جول بھی ہو رہا ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کھانا پینا، تحفے تحائف دینا، اور سب باتیں نا مطلب چل رہی تھیں۔ اور وقار جو تھا نا اس نے مطلب اسی طرح نا چونکہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا ماریا کو، اس نے نا ایک روز ماریا سے کہا کہ بھی میں نا اس وقت یہاں پہ بڑے ہی برے حالات میں سٹک ہو گیا ہوں، میرا نا اسائلم ریفیوز ہو چکا ہے، اور ابھی نا میں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ اپیل میں ڈالی ہوئی ہے، اگر تم مجھ سے مطلب محبت کرتی ہو نا تو تم ہی مجھے بچا سکتی ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھی تم مجھ سے نا شادی کر لو، اور ادروائز کیا ہوگا کہ مجھے یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور ہماری محبت کی یہ جو کہانی ہے نا یہ اسی طرح سے آدھی ادھوری رہ جائے گی۔ اب ماریا چونکہ سیدھی سادی تھی اور اس کو اس کے بچھائے ہوئے جال کا نہیں پتا تھا، اس نے نا حامی بھر لی، اور وقار کے کہنے پہ اس نے یہ بات اپنے پیرنٹ سے بھی چھپائی کہ بھی وہ وقار کے ساتھ پیپر میرج کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہ بھی جب اس نے نا وقار نے یہ ساری کاروائی ڈال لی نا، یعنی کہ کورٹ میں جا کے ان لوگوں نے میرج کی، اور پھر اس کے بعد جو نکاح نامہ تھا اور وٹ ایور جو بھی تھے نا پیپرز وغیرہ، وہ اپنی اس نے ڈیپینڈنٹ کی جو اپلیکیشن تھی نا وہ ڈراپ کی، اور پھر اس کے بعد کیا کہ بھی اس کا نا مطلب اب ویزا لگ کے آ ہی جانا تھا۔ اس دوران کیا کہ بھی اس نے نا یہ جو ویزا کی اپلیکیشن اور جو بھی پیپر میں میرج وغیرہ اور نکاح کا جو بھی چکر تھا نا وہ ماریا کو اس نے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو نہ بتائیں، اور اندر سے کیا کہ بھی ہماری محبت کی شادی ہے، اگر تم اپنے والدین کو بتاؤ گی تو وہ اس چیز پہ ایگری نہیں ہوں گے، میں چونکہ اتنا امیر نہیں ہوں، نہ میرا کوئی اتنا اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہے، تو کیا ہے کہ تمہارے پیرنٹس اس چیز پہ ایگری نہیں کریں گے۔ ماریا بھی اس چیز پہ مان گئی، اور اس نے نا باہر کیا تھا کہ بھی وقار کے ساتھ ایک طرح سے پیپر میرج کی، یا ایک طرح سے نکاح کیا اپنی طرف سے۔ ماریا نے تو اس کے ساتھ شادی ہی کی تھی، لیکن جی اب نا ماریا کے گھر والوں نے نا اس کو انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھی ہم نا تمہیں پاکستان لے کے جانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ لے جا کے نا مطلب کزن کے ساتھ تمہاری اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سارے واقعے کو ہوئے ہوئے نا کوئی تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ 2 سال ماریا نے اپنے پیرنٹ سے نا اس جو بھی نکاح وغیرہ کا چکر تھا نا اس کو اپنے والدین سے چھپا کے رکھا۔ اب جی ماریا کی عمر نا کوئی تقریباً 21 سے 22 سال ہونے کو تھی، اور اس کے بعد کیا کہ بھی جب والدین کی طرف سے بہت زیادہ زور پڑنا شروع ہوا تو اس وقت نا ماریا نے اپنے والدین کو بتایا کہ بھی میں نے تو اس طرح سے یہ پاکستانی امیگرینٹ یہاں پہ آیا تھا، اور یہ اس کے ساتھ میری دوستی ہوئی، دوستی جو تھی وہ پیار میں بدل گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے کیا کہ بھی میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، پیپر میرج کر لیا، اور یہ بندہ نا اب یہاں پہ میرا ڈیپینڈنٹ ہے، میں تو اب کسی طور پہ بھی پاکستان جا کے آپ لوگوں کے کہنے پہ کسی اور کے ساتھ شادی کر ہی نہیں سکتی ہوں۔ اب جی ماریا کے جو والدین تھے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور دیکھیں کہ بھی اب ہم کریں تو کریں کیا، مطلب لڑکی نے جو ہے وہ باہر نکاح کر رکھا ہے، اور نہ تو یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے ہم اس کے اوپر کوئی زور زبردستی کر سکتے ہیں، اور یہاں کے بچوں کو اب کون بندہ روک سکتا ہے۔ خیر جی اب جو والدین تھے نا انہیں ماریا کے آگے سرنڈر کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ بھی تم جس بھی لڑکے سے تم نے شادی کی ہے اس کو گھر میں بلاؤ، ہم لوگ اب ملاقات کر کے اسے جو ہے نا ایک حتمی شکل دیں گے۔ اور وقار جو تھا پھر اس کو بلایا گیا گھر، اور چونکہ والدین اب اس کی مطلب ماریا کی ضد کے آگے انہوں نے سرنڈر کیا ہوا تھا، یہ تو اب صرف ایک مطلب کہہ لیں دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے نا انہوں نے ایک کاروائی کی تھی۔ پھر جی اس کے والدین نے اس کی رخصتی کر دی جی وقار کے ساتھ، اور اس سارے چکر کو ہوئے ہوئے نا ابھی کوئی مطلب سال ہی گزرا ہوگا اس کی رخصتی ہوئے ہوئے،
جبکہ نا وقار نے اپنے اصل جو رنگ روپ تھے نا وہ دکھانے شروع کر دیے. مطلب کہ بھی یہ جو اس نے شادی کی تھی نا وہ اس نے اپنے طور پہ نا ایک پیپر میرج کے طور پہ کی تھی کہ جیسے ہی میرے پیپرز یہاں کے بنیں گے, مجھے یہاں کا ILR یا مطلب میرا پاسپورٹ وغیرہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد نا میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا. اور لڑکی چونکہ مطلب سیریس تھی, اس نے اپنے والدین سے اس کی ملاقات کروائی اور اس کے بعد اس کی رخصتی ہو گئی. اب نا جی وقار جو تھا نا وہ اس رشتے سے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہا تھا. جیسے ہی وقار کو پتہ چلا نا کہ بھی اب کچھ ہی عرصے میں اس کا پاسپورٹ ہو جائے گا, تو اس نے نا ماریہ کے اوپر سختی کرنی شروع کر دی, اور وہی ٹپیکل جو پاکستانی مردوں کا ایک رویہ ہوتا ہے نا وہ اپنانا شروع کر دیا. اس کو گالی گلوچ بھی کرتا تھا اور اس کو تانے تشنے وغیرہ بھی دیا کرتا تھا, کبھی اس کے کسی کام میں کیڑے نکالنے اور کبھی کچھ کرنا اور کبھی کچھ کرنا. ماریہ ہی صرف جاب کرنے جایا کرتی تھی جس کے اوپر کے مطلب جو گھر کی مورگیج وغیرہ تھی نا وہ چل رہی تھی اور دیگر اخراجات چل رہے تھے. اب جو لوگ مطلب ہڈ حرام ہوتے ہیں اور جن کی نیچر میں ہونا انہوں نے دوسروں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے, وہ ساری زندگی ایسے ہی رہتے ہیں. شروع سے ہی آ کے وقار جو تھا اس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہاں پہ نا چور راستے ڈھونڈ رہا تھا. پہلے اس نے اسائلم اپلائی کیا اور اب ماریہ کے ساتھ شادی ہونے کے بعد کیا کہ بھی چونکہ وہ لڑکی جاب کر رہی تھی, یہاں پہ رہنے والے جتنے بھی برٹش بورن بچے ہوتے ہیں نا ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھی جیسے ہی ان کی گریجویشن ہو اس کے بعد وہ لوگ نا اپنی ایک پروفیشنل جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ماریہ بھی اپنی جاب کر رہی تھی, اور اس کے بعد کیا کہ بھی وقار نے دیکھا کہ یہ تو اچھی خاصی رقم کما رہی ہے, تو مجھے باہر جا کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے نا جاب وغیرہ کرنی بھی چھوڑ دی, اور پھر اس کے بعد وہ ماریہ کے پیسوں کے اوپر گھر بیٹھ کے نہ صرف اور صرف عیاشی کیا کرتا تھا, اور سارا دن مطلب اس نے سونا, گھومنا پھرنا, باہر کلبنگ بھی کرنا شروع کر دی, ڈرنکنگ وغیرہ بھی کرنی شروع کر دی, اور کیا کہ بھی ماریہ کو برا بھلا بھی کہا کرتا تھا. اور جب وہ ڈرنک کر کے آیا کرتا تھا گھر تو پھر اس کو اپنے آپ میں ہوش میں نہیں ہوتا تھا, تو پھر کیا کہ بھی وہ اس کے اوپر نا تشدد بھی کیا کرتا تھا. اب جی اس کی شادی کو نا کوئی تقریباً 5 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا, اور اس دوران کیا کہ بھی ماریہ کو نا اللہ نے ایک اولاد سے بھی نواز دیا. ماریہ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی, اور اس کے بعد اب نا جب یہ وقار کی حقیقت اس کے اوپر آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہو گئی تھی, اور وہ فلی طور پہ نا اب اس سے فیڈ اپ ہونا شروع ہو چکی تھی کہ بھی ایک تو وہ ڈرنکنگ کر رہا تھا, کلبنگ وغیرہ کر رہا تھا, دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کے مطلب دوستیاں وغیرہ چل رہی تھیں, اور پلس یہ کہ بھی وہ ماریہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا, اس کو مارا پیٹا بھی کرتا تھا. اور 2-3 دفعہ نا اس نے ایسا کیا کہ اس کے اوپر نا ہاتھ اٹھایا ماریہ کے اوپر, اور ماریہ نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی کہ بھی اب میں کیا کروں. تو ماں نے آگے سے یہی کہا کہ بھی تمہاری اپنی پسند ہے, تم نے خود اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے, اب ہم سے آ کے کیا پوچھ رہی ہو. ہم نے تو صرف تمہارے اس فیصلے کو آن کیا ہے کہ بھی معاشرے میں نا ہماری کچھ عزت رہ جائے. اب ماریہ خود بھی بڑی پریشان تھی کہ میں اب کروں تو کروں کیا, کہ اگر میں اس کو وقار کو چھوڑتی ہوں تو کیا ہے کہ بھی والدین کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی, اور دوسرا اگر میں اس کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہوں تو اس شخص سے تو میری زندگی اجیرن کر دی ہوئی ہے. پھر جی یہ وقار کا نا پاسپورٹ ہو گیا, اور اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران نا ماریہ بڑا سفر کرتی رہی, ہر طریقے سے کوشش کرتی رہی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے نا راہ راست پہ آ جائے, لیکن اس کی طرف سے یہ بدسلوکیاں جو تھیں نا وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہونا شروع ہو چکی تھیں. اور جیسے ہی اس کا پاسپورٹ ہوا نا تو اس بندے نے تو اخیر کر دی. جیسے ہی اس شخص کو نا وقار کو اپنا برٹش پاسپورٹ وصول ہوا نا بائی پوسٹ, تو کیا کہ بھی اس نے نا اس رات جو تھا نا یہ پلاننگ کے تحت کیا کہ بھی اس کو نا ماریہ کو اس نے خوب مارا پیٹا, اور ایون اتنا مارا کہ اس کے نا جسم کے کئی حصوں سے نا خون بھی نکلنا شروع ہو گیا. اور اب نا ماریہ مطلب اپنے آپ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ پولیس کو کال کرے یا مطلب اپنے پیرنٹس کے پاس جائے یا کیا کرے اور کیا نہ کرے, اور خوب دونوں کے درمیان نا کہا سنی ہو رہی تھی. اب جی یہ جو وقار تھا نا اس نے فوری طور پہ نا اپنی اور اپنے بچے کی نا پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی ایمرجنسی میں, اور پیسے بھی اس نے جو تھے نا وہ ماریہ کے اکاؤنٹ سے پے کیے, کیونکہ مطلب تمام کارڈز کی ڈیٹیلز تو اس کے پاس آلریڈی موجود تھیں. اور اس کے بعد کیا کہ بھی اس نے نا اپنا بچہ فوری طور پہ اس سے چھینا ماریہ سے, اس کو مارنے پیٹنے کے بعد, خوب اپنا غصہ نکالنے کے بعد اپنا بچہ اس سے چھینا, اور ساتھ میں ماریہ کو مطلب اس نے کافی تانے تشنے بھی دیے, اس کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن بھی کی کہ تم باہر جاب کرتی ہو, تمہارے اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, اور میں تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتا. میں نے شادی جو تھی وہ صرف اور صرف تم سے یہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کی تھی, وہ اب مجھے مل گیا ہے. اس نے جی ماریہ کو دی ڈائیورس, اور چونکہ ٹکٹ آلریڈی وہ بک کروا چکا تھا تو وہ جی اپنا بچہ لے کے نا پاکستان روانہ ہو گیا. اور بیچاری ماریہ وہ
اس حد تک صدمے کی سچویشن میں پہنچ چکی تھی کہ نہ تو اس کو اس چیز کا احساس رہا کہ وہ پولیس کو رپورٹ کرے کہ بھی اس کو فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اریسٹ کروا دے، اور نہ ہی اسے اس چیز کا احساس رہا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو فون کر کے بتائے کہ بھی اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کا بچہ بھی اس سے چھن گیا، اس کو مارا پیٹا بھی گیا اور اس کو طلاق بھی دے دی گئی، صرف اور صرف UK کا پاسپورٹ لینے کے لیے۔ وقار نے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اور جیسے ہی اس کا مقصد پورا ہوا اس نے ماریا کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا۔ ماریا اب اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ایک طرح سے وہ اپنے روزمرہ زندگی کے جو کام ہے نا وہ بھی نارمل روٹین میں نہیں کر پا رہی، کیونکہ اس کو اتنا ذہنی دھچکا لگا، اتنا زیادہ اس کے ساتھ برا سلوک ہوا، وہ ایک طرح سے ٹرامیٹائز کی سچویشن میں ہے، اور وہ اس چیز کو ایبزارب ہی نہیں کر پا رہی کہ بھی اس نے ایک شخص سے محبت کی اور اس نے آگے سے اس کو دھوکہ دیا، اس کو یوز کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اٹھا کے اپنی زندگی میں سے باہر نکال دیا۔ ابھی ماریا جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے پاس ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں سے، ایک ڈپریشن کسی سچویشن میں سے گزر رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نیم پاگل ہو چکی ہے تو اس چیز میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ایڈوائس ہے ان تمام پیرنٹس کے لیے کہ بھی بچے تو مطلب نہ سمجھ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے جو بچے بورن ہوتے ہیں، یہیں پہ گرون اپ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے مطلب گھنونے چہروں کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاسپورٹ کی وجہ سے، یا مطلب اپنا پاسپورٹ کروانے کے لیے، یہ پاسپورٹ چیز ہی ایسی ہے کہ بھی یہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کا مس یوز کرتے ہیں، اس چیز کا بھی فرق بھول جاتے ہیں کہ بھی کیا گناہ ہے اور کیا جو ہے نا وہ سزا ہے اور کیا جزا ہے، اور صرف اندر سے چاہیے ہوتا ہے ان کو یہاں کی نیشنلٹی۔ تو اپنے بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دیں، چاہے کہ مطلب ان کو سننے میں برا ہی لگے یا مطلب پاکستانیوں کا ایک نیگیٹو امیج ہی چاہے، لیکن مطلب یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ لوگ جو ہے نا مطلب پاکستان سے آنے والے یہ جو امیگرینٹس ہیں، وہ چاہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے آن لائن دوستیاں کریں یا یہاں پہ آ کے آپ کو کسی بھی جال میں پھنسانے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگوں کے ٹریپ سے بچنے کی ممکنہ حد تک کوشش کی جائے، اور اسپیشلی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کی اس چیز کی اویئرنیس دیں، اپنے بچوں کے اندر اتنا دوستی جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں کہ بیٹیاں اور ایون جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی آپ سے کوئی بھی بات نہ چھپائیں، گھر میں ایک فرینڈلی ماحول رکھیں، تاکہ بچے جو یہ اپنا باہر کی کاروائیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں نا، پیرنٹس سے چھپا کے بھی کہ گھر میں بتائیں گے، ڈانٹ پڑے گی، انسلٹ ہوگی، یا مطلب ماں باپ جو ہیں وہ ناراض ہوں گے، ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بھی بچے ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے نا چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، اور باہر ہی باہر کچھ نہ کوئی چکر چلاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو اس طرح کی سچویشن سے بچانے کے لیے کیا ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کو فرینڈلی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔